إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ اللہ جل شانہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اس کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء و جوارح سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ جل شانہ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے، تعریف بھی ہوتی ہیں اور شکر بھی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس میں حمد کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ حمد و ثنا کی کیا چیز ہے؟ حمد کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کی تعریف اس کی اختیاری خوبیاں ہیں، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یہ اس کی اختیاری خوبی ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے علم ہے، ہر چیز کا علم ہے، اس کے مطابق ساری کائنات چل رہی ہے، اس کے علم میں پہلے سے یہ ساری چیزیں ہیں جو آنے والوں نے بھی ابھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ اس کا اختیار ہے، اس کی صفت ہے۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ کہ کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں دل، زبان، ہاتھ، پاؤں یا اعضاء کے ذریعے سے اس کی تعظیم کرنا، یہ شکر ہے۔ اور چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات، اس کے ان گنت احسانات ہیں ہمارے پر، اس کے احسانات کے پیش نظر اس کی ہم حمد کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا اور اس کی شکر کرنا حمد و ثنا میں شامل ہیں۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل کیا ہیں، اس بارے میں کچھ ہم بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اس کا شکر ادا کرنا، اس کے بہت بڑے فضائل ہیں، بہت بڑی فضیلتیں ہیں، رحمتیں، برکتیں ہیں۔ احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، کچھ ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور صحیح توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ صحیح مسلم کتاب ذکر و دعا، باب استحباب حمد اللہ، حدیث نمبر 89، الحدیث 89۔ اور الآخر
اور صفحہ بھی 1463 اور الحدیث 2837 737 اور مختلف جگہوں پر مختلف ہے، لیکن مسلم شریف میں کتاب الذکر والدعاء میں یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوئی ہے۔ کیا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، وہ ذکر کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا، تو کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ ابن ماجہ کتاب الادب حدیث نمبر 3800۔ کیا فرمایا کہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، یہ اس کا ذکر کرنا، اس کا ورد کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بیان کرنا لا الہ الا اللہ، افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے افضل دعا جو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پکارتے ہیں اس میں الحمدللہ ہے۔ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ تو حدیث شریف میں فرمایا گیا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ تو یہ کلمات، یہ اہم آسن کلمات ہماری زبان پر جاری رہنے چاہیے، جگہ 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 بار بار لمحہ لمحہ ہمیں لمحہ بلمحہ یہ الفاظ کلمات کہتے رہنا چاہیے، جیسے بھی موقع ہو، جو کچھ بھی ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہاں یہ بات کچھ بیان کی جاتی ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو پکاریں، تو ہم اس میں لا الہ الا اللہ کہیں گے، لا الہ الا انت یہاں تک کہیں گے۔ محمد الرسول اللہ ذکر میں، اللہ کی حمد و ثنا میں جب ہم یہ کریں گے تو اس میں محمد الرسول اللہ نہیں کریں گے، تو ورنہ شرک لازم ہو جائے گا، ہے جی۔ تو افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کی ہمیں تسبیحات کرتے رہنا چاہیے، گنت ان گنت مختلف انگلیوں پر گنتے وقت اور نہ بھی گنتے وقت ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے بے بہا سارا دن۔ آج آپ دیکھ لیں کہ اگر ہم نہ پڑھیں تو دن گزر جاتا، اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے یہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا، اور یہ افضل ذکر ہے، اور ذکر سے ہم نے غافل نہیں ہونا۔ کیا بیان فرمایا گیا کہ جو ذکر سے غفلت کرے اس کے لیے اللہ تعالیٰ معیشت اس کی تانگ کر دیتا، اور بھی کافی اس طرح کی باتیں پائی گئی ہیں۔ تو ذکر ہے یہ، ذکر کوئی معمولی بات نہیں، اور اس میں کچھ محنت نہیں ہوتی، نہ کچھ ہم نے تیاری کرنی ہے جی، نہ کوئی وضو کرنا، نہ کوئی ایسی چیز ہے جی، نہ کھڑے ہو کے، نہ بیٹھ کے، نہ چلو جی کتنے ہوتے جانا پڑے کسی دوسری جگہ، نہیں، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، اوپر ہیں نیچے ہیں کہیں ہیں جی، باہر ہیں اندر ہیں، جیسے بھی ہیں، لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ اس کے بعد آگے تیسری حدیث شریف ہے ابن ماجہ شریف کی، یہ بھی کتاب الادب سے ہی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ یہ حضرت انس بن مالک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ بیان فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے یہ حدیث فرمائی، بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، اب نعمت آپ دیکھ لیں ہمیں بہت عطا فرمائی گئی ہیں، پیدا ہوتے کے ساتھ ہی پورا بچہ ہے جی، ہر چیز، آنکھیں ناک کان جسم پاؤں ہر چیز،
اور چلنا تو بولنا تو صلاحیت اس میں بعد میں ہی آتی ہے، اور اضافہ اللہ تعالیٰ نعمت میں کر دیتا ہے تو لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ آنکھیں ہوتی ہیں، ہاں جی، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ پہچان سکتا ہے، شعور حاصل ہو جاتا ہے، بعد میں اور زیادہ اللہ تعالیٰ اس میں رحمت فرما دیتا ہے، نعمت میں برکت ہو جاتی ہے۔ پہلے آنکھیں ہوتی ہیں، پھر بعد میں پہچان عطا فرما دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں حدیث شریف میں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر انسان کیا کہتا ہے؟ ہاں جی، بیٹا بیٹیاں، لڑکے عورتیں مرد، نعمت ملنے پر الحمدللہ 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 اس کا ورد جاری کر لیتا ہے۔ ہاں جی، تو حدیث شریف میں تو یہی ہے کہ الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ جو اللہ تعالیٰ تحفہ عطا فرماتے ہیں، نعمت نازل فرماتے ہیں، آپ دیکھ لیں، ہم جیبیں بار بار کے آتے ہیں، چیزیں لے کے آتے ہیں، اور چیزیں جس طرح بھی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سارا کچھ تو یہ نعمتیں ہیں جی۔ اور کئی معاملات مسائل حل ہو جاتے ہیں، کوئی بیماری یا کوئی اور چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ جو بہتر جانتا ہے تو ہم نہیں سمجھ سکتے، چونکہ تو نعمتوں کو ہم نے اللہ تعالیٰ کہنا، الحمدللہ کہنا، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، اب نظام آپ دیکھ لیں، ہم دن رات دبا دب کھاتے ہیں، کئی چیزیں ملتی ہیں، رزق، روزی روٹی، گوشت ہیں جی، اور بڑی بڑی چیزیں اور طعام اور بڑے بڑے کپڑے، ہاں جی، اور سرخی اور پاؤڈر اور بڑی بڑی چیزیں اور میک اپ، اور یہ ساری نعمتوں کی شکل میں بڑے حسن و جمال ہم اپنے وافر کر لیتے ہیں، بڑی خوبصورتی کے سامان ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھول ہیں اور گجرے اور دوسریاں چیزیں اور نعمتیں اللہ کی نعمتیں ہیں جی، بجائے اس کے کہ ہم اپنے دل میں بڑا فخر اور تکبر پیدا کریں۔ نہیں نہیں نہیں، تو یہی فرمایا اس کو نعمت سمجھیں، جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ معاملات میں آسانی کا ہو جانا یہ بھی ایک نعمت کی شکل ہے۔ انسان کا بولنا، اور دیکھ لیں آج بول نہیں سکتے، کتنی کتنی کمزوریاں ہیں، کتنے کتنے بیمار ہیں، دیکھیں ہسپتال بڑے پڑے ہیں جی، اور پھر اشارے سے کلام کرنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور مردے، اللہ اکبر، آج دیکھ لیں ہیں جی، نعمتوں کو ہم گن نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، نعمتوں کی قدر کریں تو اسی سے ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم کہہ دیں، تھینک یو گاڈ، کیسے کہہ دیتے ہیں نا، اور مختلف زبانوں میں بھائی شکرن، تو اس طرح ہم نے اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اللہ کی تعریف کرنی ہے، حمد کرنی ہے۔ اس لیے تعریف میں حمد اور اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر یہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں، یہ بڑا جامع کلمہ ہے، الحمدللہ، اللہ خاص کے لیے، خاص اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تعریف اور شکر کے کلمات ہیں، اس لیے یہ بہت اہم بیان ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر، حمد و ثنا کی فضیلتوں کا بیان کیا گیا ہے۔ تو حمد کے بارے میں کچھ شرعی حکم بھی ہیں۔ حمد جو ہم الحمدللہ کہتے ہیں، جب یہ ہم پڑھتے ہیں، اس کی شرعی حکم بھی ہیں کئی اس بارے میں ہیں جی۔ جب ہم خطبہ دیتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس میں ہم نے سب سے پہلے حمد کرنی ہوتی ہے۔ خطبے میں حمد کرنا واجب قرار دیا گیا، واجب خطبہ دینا اور یہ بیان دینا، بیان کرنا، اس میں پہلے اللہ کی تعریف کی جائے، اس نے یہ زبان دی ہے کہ بغیر اس کے ہم بیان کر ہی نہیں سکتے، اللہ اکبر۔ تو یہ خطبے کے بارے میں یہ واجب ہے حمد کرنا۔ تو حمد سے متعلق یہ شرعی حکم ہے کہ جب بھی ہم خطبہ دیں اس میں حمد کریں۔ حمد یہ واجب ہے، کھانے کے بعد یہ مستحب ہے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ کھانا کھا کے ہم کہیں الحمدللہ، خطبے میں ہم کہیں الحمدللہ، اور کھانے کے بعد ہم کہیں الحمدللہ، یہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح چھینک آنے کے بعد ہم چھینک مار لیتے ہیں، چلو جی ہے جی، اور چھینک آنے کے بعد یہ سنت ہے، یہ شرعی احکام ہے۔ چھینک مارنے کے بعد الحمدللہ کہنا حدیث شریف میں آتا ہے نا، اور سننے والا بھی کہے یرحمک اللہ ہے جی، اور پوری حدیث موجود ہے۔ تو خطبے میں حمد کرنا یہ واجب ہے، اور کھانے کے بعد مستحب ہے، اور چھینک آنے کے بعد سنت کام ہے، سنت طریقہ ہے، یہ شرعی بات ہے۔ اور حرام کام کے بعد
استغفر اللہ، ہم حرام کرتے ہیں، ہم سود لیتے ہیں، ہم یہ رشوتیں لیتے ہیں، اور چوری کے بعد وہ کہہ دے جی بڑا الحمدللہ کی تھی، ہاں تو یہ حرام ہے، یہ بھائی کفر کی صورت حال ہے۔ تو البتہ تو برائیوں سے اور سیئات سے، گناہوں سے اجتناب ہی کرنا چاہیے حرام کاموں کے بعد، اور حرام کاری اور بڑے بڑے گندے کام ہیں جی، جوا، فراڈ، اور ان کے بعد الحمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اس نے بڑی یہ توفیق دے دی ہے، استغفر اللہ۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، آپ بلا گناہ کیے جتنی مرضی الحمدللہ پڑھتے رہیں، تو یہ بات سمجھنے کی ہے۔ آج ایسا ہی ہوتا ہے، دفتروں میں مٹھی گرم کی جاتی ہے، یہ پولیس والے، یہ دیگر دفتروں میں ہیں جی، اور رشوت، اور اس کے بعد پھر ڈکار مار کے الحمدللہ، استغفر اللہ۔ تو یہ حمد سے متعلق بڑا شرعی حکم ہے کہ خطبے میں حمد کرنا یہ واجب قرار دیا گیا ہے، اور کھانے کے بعد مستحب قرار دیا گیا ہے، اور چھینک آنے کے بعد یہ سنت کا طریقہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت، اہم سنت ہے، اور حرام کام کرنے کے بعد یہ حرام قرار پائے گی۔ تو اس لیے زبان کو بھی اور ذکر کو بھی کنٹرول سے دیکھیں، ہیں جی۔ اور کوئی لڑکی ایسی دیکھ کے جو اس کا دیکھنا ہی حرام ہے پہلے، تو اس کے لیے الحمدللہ کر لینا، یا اس کو چھیڑنا، یا کوئی ایسی چیز، یعنی حرام کی بھی کیفیات ہیں۔ تو نیت پہ مراد ہے، انما الاعمال بالنیات، ہیں جی۔ تو اللہ تعالیٰ صحیح توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وجہ سے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کی تعریفات بیان کرتے ہیں، اور اس کے ہم شکر ادا کرتے ہیں، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اس بات میں ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے، اور ہمارا یہ بیان کرنا قبول و منظور فرما لے، اور ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم ہمہ وقت 24 گھنٹے میں کم سے کم 24 بار یا 2400 بار تو یہ الحمدللہ کہیں، اور افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اس کی تسبیح صبح شام 100 دفعہ، 200 دفعہ، 1000 دفعہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اللہ نے زبان دی ہے تو ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، تو زبان کی گرہ کھول لیں، ذرا ذہن کو اس طرف لائیں جی۔ تو ہر شخص پسند کرتا ہے، لیکن کیوں رک جاتا ہے کہ شیطان کا بڑا غلبہ ہے، اور شیطان کا بڑا غلبہ ہے، اور وہ اس دھیان سے ہٹا دیتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ جب بھول سے دوبارہ ذہن میں آئے تو فوراً شروع کرتے ہیں، اور جتنی مس ہوئی ہے نہیں پڑھی گئی اتنی ڈبل پڑھ لیں جلدی دے کے۔ تو شیطان کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے دفع کریں، اور اس کو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا بھی ورد زیادہ سے زیادہ کریں، تاکہ یہ شیطان ہمیں غافل نہ کر سکے۔ تو ذکر الہی سے یہ چند کلمات ہیں اور مسنون ہیں اور پائے جاتے ہیں، اسی طرح ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر دیگر کلمات ہیں، اور یہ شکرانے کے ہیں کلمات ہیں، اور اللہ کے لیے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ۔ یہ بہت بڑا اقرار ہم کرتے ہیں کہ اس کائنات میں کوئی حقیقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، الہ ہے، الہ عالمین ہے، اور واحد الہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ بات گوش گزار کرنی تھی، یہ بھی عبادت کی ایک شکل ہے۔ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت کی شکل ہے جی، اور عبادت کے بڑے درجے مقام ہیں بھائی، نوافل ہیں بھائی، تلاوت ہے بھائی، قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کا افضل ہے اور بہترین اجر ہے، اور زبانی پڑھنا اور ٹچ کرنا اور قرآن پاک کے صفحے اور ان چیزوں کو، اور دل، دماغ، آنکھیں اس کے اوپر لگانا، تو یہ فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں۔ تو نیت بڑی پاک صاف ہو تو انما الاعمال بالنیات۔ تو یہ بات، یہ کچھ مہنگی نہیں ہے۔ آج ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، مگر ہمارے پاس بہت اصل چیزیں ہیں، تو باقی ہم کھانے پینے کے لیے اس دنیا میں آئے نہیں ہیں، ہمارے ذائقے بڑے بلند ہو چکے ہیں، ہم ہر وقت پہننے اور کھانے پینے میں، انہی میں ہمارا 24 گھنٹے لگے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک یہ چیز جائز ہے، لیکن اس جائز کو ہم ناجائز کی طرف لے جاتے ہیں، اللہ پاک کا کوئی حق نہیں۔ اب دیکھیں نا، روزہ کھولتے ہیں تو اس میں کتنی خوشی ہوتی ہے، اور سارا دن کھاتے ہیں تو اس کا کوئی حال ہی نہیں جی، کوئی حال ہی نہیں اس کا کہ بھئی الحمدللہ ہی کہہ دیں۔ اور کرنے والے ہوتے ہیں وہ کوئی 5000 دانے کی تسبیح پکڑی ہوتی، تو یہ اس قسم کے وزن نہیں ڈالے گئے۔
آپ ہلکے رہیں اور زبان سے ادا کرتے رہیں اور دل میں ہی پڑھتے رہیں، آہستہ پڑھ لیں، کوئی ضروری بھی نہیں کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اور بڑے بڑے اونچے اور انداز میں پڑھنا، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہلکی آواز بھی سنتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں، اور اللہ کا ذکر جو ہے وہ خفی ہیں جی، وہ سری، وہ جہری انداز میں نہیں ہونا چاہیے، ہلکی آواز میں، اچھے انداز میں یہ ہونا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، یہ جتنی بھی زیادہ ہو سکے یہ اللہ کی حمد و ثنا میں شامل ہے۔ الحمدللہ کے بارے میں فرمایا گیا یہ بہترین دعا ہے، سب سے افضل دعا ہے، اور اسی طرح فرمایا گیا کہ لا الہ الا اللہ یہ افضل الذکر ہے۔ کسی کو ذکر کا نہیں پتہ، کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھئی قرآن پاک بھی ذکر ہے، بے شک ذکر ہے، اور نماز ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے نا، کسی طرح بھی یاد کرنا وہ ذکر ہے، اور نماز بھی ذکر ہے۔ تو اس میں تو اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا ویسے ہم باتیں کر سکتے ہیں جی۔ باقی نماز کے بعد ہم جیسے مرضی پکار کے کر سکتے ہیں۔ تو نماز میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بھئی میرے سے بات کرنی ہے نا تو اس طرح کرنی، نبی پاک آئے تھے یہ بتا کے کہیں بھئی نماز میں اللہ تعالیٰ کو ایسے پکارنا، بھئی قیام ہے، نماز شروع کرنی ہے، اللہ اکبر پڑھنا ہے، پھر تسبیح و تحمید کرنی ہے، پھر یہ پڑھنا ہے، پھر قرآن کا حصہ پڑھنا ہے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھنا ہے، یہ چیزیں مطلب مختلف ہیں۔ سبحان ربی العظیم، رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ مختلف، تو یہ بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، نماز میں اللہ تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے ہیں، اور بغیر نماز اور نوافل کے بغیر باہر جب ہم ہوتے ہیں عام حالت میں نماز کے باہر، پھر ہم جیسے بھی مرضی اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، دل میں پکاریں، دعا کریں، کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تعاون کی اپیل کر دیں، تعاون کی اپیل کہ یا اللہ مریضوں پہ رحم فرما دے، مریضوں پہ رحم فرما دے، بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ شافیہ عطا فرما دے، اور اسی طریقے سے جو روزی روٹی کے محتاج ہیں، جو غریب غربا ہیں اس کائنات پر زمین پر پائے جاتے ہیں، بشمول پرندوں کے، جانوروں کے، انسانوں کے، جنوں کے، جن کو بھی رزق اس کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے لیا، لیکن ہم رب کو پکاریں، اللہ کو پکاریں۔ اور بڑے بڑے معاملات ہیں، شادیوں کے معاملات ہیں، اولاد کے معاملات ہیں، لباس کے، دیگر ایسے رشتہ داریوں کے معاملات ہیں، انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ انسان ایک وقت میں بڑا اپنے آپ کو اختیار والا سمجھتا ہے، تو یہ ہمہ وقتی ہوتا ہے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، تو اس پر بھی ہم شکر نہیں ادا کرتے ہیں جی۔ اور بڑے بڑے نوجوان، بڑے بڑے یہ لڑائی اور جھگڑے کرنے والے کوئی الحمدللہ کہتے ہی نہیں ہیں جی، ان کا بڑا روب کتے ہوتا، ڈر ہوتا، اور یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور آج کی اولادیں دیکھیں ہیں جی، اور ماں باپ دیکھیں، اور یہ دیکھیں بڑا بڑا روب، سارا کچھ ہوتا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، الہیبۃ من السماء۔ تو یہ قرآن کے بدولت آتا ہے۔ قرآن کو دل لگائیں، قرآن میں دل لگائیں، آنکھیں لگائیں اور دھیان لگائیں اور اس کو سمجھ لیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف اور شکر الحمدللہ 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 یہ کہتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ تو بات کچھ زیادہ نہ لمبی ہو جائے، تو بات کے اندر پیغام یہی دینا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان میں ہم سے یہ کہلوا دے، لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ، اس کے علاوہ سبحان اللہ، اللہ اکبر ہے جی، اور ہم یہ ادا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور جو جس کے دل میں ہے وہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، مگر وہ پکار لے ہیں جی۔ اب دیکھ لیں معاملات کو، تو کہا جاتا ہے نا کہ اللہ جو نہیں ہم مانگ سکے وہ ہمارے لیے ہے، تو نے رکھا ہے، تو وہی عطا فرما دے، وہ بھی عطا فرما دے۔ اور جو ہم مانگ رہے ہیں البتہ تو مانگتے ہی نہیں ہیں جی، اور دنیا سے مانگنے والے آج اللہ سے بے نیاز ہوئے بیٹھے ہیں، نہیں مانگ رہے، اور یہ کامیابیاں اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ہر چیز اجر ہے، اجر اللہ تعالیٰ قبول فرما لے ہیں جی۔ یہ پیشاب کرنا، یہ لیٹرین جانا، اور یہ دیگر کام، یہ روزی کے لیے نکلنا، اور یہ دیگر کام ایسے، اور روٹی کھانا اور کپڑے پہننا، یہ سب اجر کے کام ہیں، اور حدود اللہ قائم کرنا اور انصاف کرنا اور کورٹ کچہری اور دیگر ایسے معاملات، یہ بہت اہم نعمتیں ہیں، اور ان سب پہ اجر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی ہم تو یہ کھا لیتے ہیں تو یہ سوتے ہیں، اس کا اجر ہے، ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔